خالق کائنات نے دین مبین اسلام میں جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا، رسولوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے دین مبین اسلام کی خدمت کی ہے، نشر و اشاعت دین الہی میں اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، وہاں تاریخ میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دیگر خواتین پر عظمت عطا فرمائی۔ دو خواتین کا تذکرہ قرآن مجید میں 28ویں پارے کی آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک خاتون وہ ہے جو فرعون کے گھر میں رہتی ہے، فرعون کے گھر میں رہ کے بھی وہ اپنے رب کی معرفت رکھتی ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان کے گھر میں جو لوگوں سے اپنی ربوبیت کے اقرار کرواتا اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے گھر میں رہ کے اپنے رب کی عبادت کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی بلندی ہے جو خالق نے اس خاتون کو عطا فرمائی۔ اور دوسری خاتون جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ایک زمانے کی تمام خواتین پر اس اعتبار سے عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے اسے معصومہ بنا کے خلق فرمایا، لیکن اللہ نے ان کے علاوہ بھی ایسی خواتین کو خلق فرمایا جو ان سے بھی افضل ہیں۔ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ہماری کتابوں میں بھی اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سید الانبیاء مختلف بہانوں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ان کی رحلت کے بعد بھی ان کا ذکر کرتے، کوئی بات ہوتی جناب خدیجہ کے فضائل بیان کرتے۔ یہ بھی روایتوں میں ہے گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی تو تھوڑا سا سالن، کوئی اچھی شے، کوئی وہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، کسی بہانے سے خدیجہ کی یاد تازہ ہو جائے تو کسی ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ بڑھیا تھی چلی گئی، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں تمہیں جوان عورتیں عطا فرمائی ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، خدیجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس نے اس وقت میرے ساتھ تعلق جوڑا جب لوگ مجھ سے قطع تعلق کر رہے تھے، اس نے اس وقت مجھ پہ مال خرچ کیا جب لوگ مجھ سے دوری اختیار کر رہے تھے، اور پھر وہ خاتون وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ان کی خدمات کا بہت بڑا صلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو طالب کی بھی خدمات ہیں، نگہبان رسالت ہیں،